ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ شاعر یوں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا بلند آواز سے ہدیہ نچھاور کے جو بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں میں پر سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 ہے، رکو نمبر 3، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں۔ تو اللہ واضح ارشاد فرماتا ہے، ہم آزمائیں گے بھوک سے، ڈر سے، مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے ضرور ہم آزمائیں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور یزید ناپاک کی حکومت، امام حسن کے بعد 6 مہینے تک امام حسن نے مولا علی شیر خدا کی ظاہری حیات کے بعد وصال فرمانے کے بعد 6 مہینے تک خلافت میں رہے، امیر المؤمنین بنے۔ 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ ان کی جگہ پر منتخب ہوئے۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ کا بیٹا ہی یزید ہے، یہ اتنے بڑے عاشق رسول امیر معاویہ، امام حسین کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ امیر معاویہ نے رجب 6 ہجری میں دمشق میں وصال فرمایا۔ آپ کے پاس، امیر معاویہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، چادر مبارک، قمیص شریف، موئے مبارک اور ترشائے ہوئے ناخن تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف و چادر مبارک قمیص انور میں دفن کر دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور ترشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائے، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ امیر معاویہ ہیں جو ہمارے نبی سے اتنی محبت، مرتے دم بھی وصیت کر گئے، یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبرکات مجھ میں ڈال دیے جائے، میرے کفن میں رکھ دیے جائے، مرنے کے بعد ارحم الراحمین پر رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید پلید ان کا ہی بیٹا، ناپاک بیٹا یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے حکومت کے اطراف و جوانب خطوط بھیجے۔ تو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو بھی
اپنے باپ کی وصال کی اطلاع ملی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے بیعت لو، حسین ابن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحے کی مہلت نہ دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید ان کی جگہ پر تخت نشین ہوا ہے، جو عیاش ہے، شبابی ہے، کبابی ہے، عیاش پرست ہے، شریعت کو توڑنے والا ہے، اپنی منمانی کرنے والا ہے، تو امام حسین نے اس کی بیعت کو نہیں مانا۔ بہت سارے لالچ دیے گئے امام حسین کو، اگر آپ بیعت کر لیں گے یہ خطہ دے دیا جائے گا، آپ اس پہ حکومت کیجیے، بہت سارا خزانہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین نے کہا شریعت کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا، شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں تھے، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ہوا، تو کوفہ کی طرف سے خطوط آئے، ہر طرف سے خطوط آئے، خطوط 150 کے قریب تھے۔ خطوط میں لکھا ہوا تھا امام حسین آپ آ جائیے، ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، اگر آپ ہمارے ایمان کو نہیں بچائیں گے، آپ تشریف نہیں لائے، اگر ہم دین اسلام سے پھسل گئے تو کل قیامت کے دن بروز قیامت آپ کے نانا جان پوچھیں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم کیوں اسلام سے الگ ہو گئے؟ تو ہم یہ جواب دے دیں گے آپ کے نواسہ رسول کو، علی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے نور نظر کو ہم نے بلایا، لیکن امام حسین نہیں آئے، ہم لوگ اسی لیے ایسا ہوئے۔ 150 خطوط کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ نور و رحمت والی آنکھوں نے رنج و غم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا میرے پیارے نانا جان، میں آپ کا پیارا نواسہ حسین ہوں، جس کو آپ کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ اپنے آغوش میں رحمت میں پالا تھا، آخری سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے پیارے نانا جان، آپ کا پیارا مدینہ چھوٹ رہا ہے، میرا مدینہ میں رہنا کٹن اور دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا ہو۔ اس وقت روزہ اطہر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی اور بیتی ہوگی، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور عشق و محبت والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آج کا دن کتنا غم و رنج کا ہے، زبان میں طاقت کہاں جس کو بیان کر سکے۔ پھر امی جان کی قبر انور پر آتے ہیں، یہ نازوں کا پالا ہوا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ پھر آپ اپنے برادر اکبر امام حسن کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ 150 خطوط کے بعد اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ یہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسین نے سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں چھوٹے ساجزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو بہت کم عمر تھے، اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ امام مسلم کے ساتھ تھے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ کوفہ والے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر
جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر امام حسین کی بیعت کی۔ اس وقت مدینہ کوفہ میں نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے۔ جب یزید کو معلوم ہوا نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر ہیں، ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں امام حسین کی بیعت کی ہے، تو فوراً نعمان بن بشیر کو اس عہدے سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ آیا، آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل کو جو بھیجا تھا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد ہم لوگ بارہا واقعات سماعت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ مغرب کی نماز پڑھاتے، جماعت میں ہزاروں کی تعداد تھی، نماز کے بعد دیکھا تو کوئی انسان اس میں موجود نہیں تھا سوائے اس آدمی کی۔ امام مسلم بن عقیل کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ ان کے 2 بچوں کو رات بھر وہ دوڑے، مسلم بن عقیل کے بچے، ان کو شہید کیا گیا۔ مختصر واقعہ میں اسی بتا رہا ہوں۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ماحول صحیح ہے، امام حسین کو خط لکھ دینا چاہیے کہ آپ تشریف لائیے، تو خط لکھ کر کے روانہ کر دیا گیا۔ امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں پر ان غداروں نے، ان بے وفاؤں نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا، ان کے 2 بچوں کو شہید کیا۔ اسی طرح مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد، ان دونوں بچوں کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے پختہ ارادہ فرما لیا، اور 3 ذی الحجہ 560 ہجری کو اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور غلام کل 82 پر 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ سوانح کربلا ہے، صفحہ نمبر 86 ہے۔ کربلا جانے والے اہل بیت امام، اس سفر میں امام حسین کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال کی تھی اور علی تھی۔ حضرت امام کے دوسرے 4 صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، ان کی عمر 18 سال کی تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام کے تیسرے بیٹے علی اصغر کہتے ہیں، ان کی ماں قبیلہ بنو قزاع سے تھی، یہ شیرخوار بچے تھے۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، محرم شریف کی 2 تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا، جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمایا ہاذہ کربلاء موضع کرب و بلاء ھذا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا یعنی رنج و مصیبت کی جگہ، یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ امام حسین کو معلوم تھا
صحابہ کو معلوم تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ امام حسین کو بارگاہ میں وہ یزید آتے ہیں اور آ کر انہیں لالچ دیتے ہیں، یزید کی بیعت کیجیے، آپ کو قطع عطا کر دیا جائے گا، یزید کی بیعت کیجیے، آپ کو مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، یزید کی بیعت کیجیے، آپ کی الگ حکومت بنا دی جائے گی۔ لیکن امام حسین اگر چاہتے تو اس دولت کو رکھ سکتے تھے، خطے پر حکومت کر سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اور امام حسین نے یہ اعلان کر دیا، ہم سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا سکتے نہیں باطل کے آگے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انداز میں جواب دے دیا۔ تو امام حسین کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کیا گیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ 82 حضرات کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، اور ان کے بعد بھی یزیدی فوج پر خوف و دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو معلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا، شیروں سے مقابلہ آسان نہیں۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ، ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کر دیا جائے۔ اس طرح 7 محرم کو نہر فرات کے پانی پر پہرا بٹھایا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں، تیری قدرت جانور تک آگ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زباں اہل بیت۔ امام حسین کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ امام حسین نے اپنے خاندان والوں کو شہید کرنا پسند کیا، لیکن باطل کے آگے، باطل کے ہاتھوں پر، یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا پسند نہیں کیا۔ امام حسین فرزند فاطمہ الزہرا کے خون کے قطرے قطرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت و حکومت کو ٹھوکر مار کر راہ خدا میں آنے والی تمام مصیبتوں کو خوش ہو کر استقبال کیا، اور قتل ہونا، گھر لٹانا، سب کچھ گوارا کیا، مگر یزید ناپاک کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پاک دامن کو داغدار ہونے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور امام پاک پر پانی بند کر کے یہ خیال کیا تھا کہ امام پاک مجبور ہو کر یزید ناپاک کی بیعت قبول کریں گے، مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہوتے ہیں جو بن بن پانی کے تل رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تل رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم شریف کا دن گزر کر 10ویں محرم کی رات آ گئی، جو چل رہی ہے 10ویں محرم کی رات ہے۔ امام حسین نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا، آپ حضرات کی جانثاری اور وفاداری رہتی دنیا تک زندہ اور باقی رہے گی، اور لوگ اس پر فخر و ناز کرتے رہیں گے۔
آج یزید لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، ان ظالموں کو آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں، اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا، اس لیے کہ بخوشی میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ رفقا نے عرض کیا، تمام رفقا نے عرض کیا، یا امام ہم سب آپ کا صدقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے، اگر ہم آپ کو بلا و مصیبت کے اس میدان میں تنہا چھوڑ دیے تو بروز قیامت آپ کے نانا جان کو منہ کیا دکھائیں گے اور دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ امام پاک نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور قائمہ کی گردن کھودنے کا حکم دیا۔ 10ویں محرم، تو اس رات میں کیا ہوا؟ 10ویں محرم کی رات میں امام پاک اور تمام ساتھیوں نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت کلام الہی میں گزاری۔ آج کی رات میں امام حسین کے تمام کنبے والے قرآن پاک کی تلاوت کیے، عبادت و ریاضت کیے، تسبیح و تحلیل کیے، ذکر و اذکار اور تلاوت کلام الہی میں گزاری۔ فجر کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی، امام حسین نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام پاک کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھی، ادھر نماز عشق ادا ہو رہی تھی۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن، 10ویں محرم 61 ہجری جمعہ کا دن، جمعہ کا قیامت نما دن آ گیا اور دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی اور سورج طلوع ہوا۔ ادھر عمر بن سعد نے اپنی 22,000 فوج کو میدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجا دیا۔ امام حسین کی کربلا میں کرامت کیا تھی؟ امام حسین نے اتنی ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر امام حسین اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے اور اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بدنصیب سپاہی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا اور اس میں خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی فوج نے کہا، اے امام حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ امام حسین نے فرمایا، کذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ امام حسین جیسے ہی دل میں بیزار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی درد بھری آہ پہنچتی ہے۔ جس نے آ کر کے خندق کے پاس امام حسین کو کہا وہ وہاں کی آگ تم ابھی دنیا میں جلائی ہے، تو فوراً گھوڑا کسی وجہ سے نیچے پھسل کر گرتا ہوا وہ گھسیٹ کر لا کر کے وہ خندق میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اس وقت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، عرض کیا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ بہرحال بہت ساری امام حسین کی کرامتیں ہیں، امام حسین کی ساتھیوں کی ایک کے بعد دیگرے شہادتیں ہوتی رہی۔ امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، وہ آتے ہیں میدان کرب و بلا میں، آ کر کے یزیدیوں کو للکارتے ہیں۔ یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے، رجز کے اشعار پڑھ کر فرمائے، اے یزیدیوں اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی قاسم کے مقابلے کے نہیں نکلتا، مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا۔ یہ ارزق پہلوان 1000 آدمیوں کے برابر تھا، 1000 آدمیوں کے برابر ایک انسان کو امام قاسم کے پاس بھیجتا لڑنے کے لیے۔ ارزق قاسم کہتا، میں 1000 کی تعداد کے برابر میں طاقت رکھتا ہوں، اس بچے کے ساتھ کیا لڑوں جو 18 سال کی عمر کا ہے، اتنی چھوٹی عمر کا، اس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو تک آ رہی ہے، میں اس سے کیا لڑوں گا؟
اللہ اکبر، اس کے 4 بیٹے تھے، وہ کہتا ہے میں جا نہیں سکتا، میرے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو میدان کربلا میں بھیجا، تو اس ارزق نامی پہلوان نے اپنے دونوں بیٹوں کو اتارتا ایک کے بعد دیگرے۔ جیسے ہی امام قاسم کے پاس ارزق کے بیٹا جب پہنچتا ہے، جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہے، چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا، تو امام حسین نے اس کے بیٹے کی گردن کاٹ دی، اور یہاں تک کہ محترم سامعین 4 کو قتل کیا۔ امام حسین نے ان کی گردنیں اڑائی، اور یہاں تک کہ جب آخری میں ارزق پہلوان اپنے 4 بہادر بیٹوں کی اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا، اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، او بچے، میرے بچوں کو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے سے چور ہوا، میاں سے تلوار کھینچ لی۔ حضرت قاسم بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا، یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے حملے کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت قاسم نے فرمایا، ارزق، ہم تجھے بڑا تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی اناڑی ہو، تم کو اپنے گھوڑے کی پیٹی کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کی ٹنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہو، یزیدی فوج کی کمان کر آپ نے سوچا کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر ڈالوں۔ اسی خیال سے آگے بڑھتے تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر کر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ کو 20 پر 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیش بن سعد ملعون نے آپ کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم اپنی جان کو جانے جانا کی سپرد کر دیا اور مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیا جگر تھا امام حسین کا، اپنے گھر والوں کو لٹا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ امام حسین نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ انور سے خاک و کے دھبوں کو صاف کر کے خیمے میں لائے، اور حضرت عباس علم بردار بھی شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ علی اکبر کی بھی شہادت ہوتی ہے، علی اصغر کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ علی اصغر کی شہادت کا دل ہلا دینے والا واقعہ، ابھی حضرت امام حسین نے علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹایا ہی تھا کہ امام پاک کی بہن زینب حضرت امام پاک کے شیرخوار بیٹے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائی، جن کی عمر 6 ماہ کی ہے۔ کہنے لگی، بھائی حسین، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ شیرخوار بچہ پیاس سے بے تاب ہے اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ پھول جیسا حسین، وہ رنگی چہرہ بھوک پیاس اور گرمی سے مرجھا گیا ہے۔ اس کا رونا، بلکنا اور تڑپنا مچلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب و طاقت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی جان، میری یہ گزارش ہے، آپ اس ننھے بچے کو میدان میں لے جا کر جفاکاروں یزیدیوں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کے اس بچے کی پیاس پر رحم آ جائے اور وہ چند گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دے۔ بہن حضرت زینب کے اصرار سے
مجبور ہو کر امام پاک اپنے شیرخوار بچہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر سیاہ دل یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے. فرمایا اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے. یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے چند گھونٹ مانگ رہا ہے. اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا کوئی جرم نہیں. اس کو تو پانی پلا دو. دیکھو تو کہ پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے. اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں تمہیں اپنے نانا جان کے ہاتھوں پیٹ بھر کر کوثر کا جام پلاؤں گا. حضرت امام حسین کی دل ہلا دینے والی تقریر جاری ہی تھی کہ یزیدی فوج کا ایک بد نصیب سپاہی حرملہ بن کامل مردود نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا. حضرت امام نے تیر کھینچ کر نکالا تو خون کا فوارہ علی اصغر کے گلے سے ابلنے لگا اور پیاسے بچے نے باپ کے ہاتھوں میں طلب کا جان دے دی اور ننھی سی لاش خون میں نہا گئی. حضرت امام پاک نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدانی وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا. زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیرخوار نہ چھوڑا حسین کا. اللہ اکبر. امام حسین کے چھوٹے سے علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کس طرح اترتے ہیں. کربلا میں بے سر و ساما وہی ہے خاندان. بن کے خادم آئے تھے جبرائیل جس گھر کے لیے کس قدر جان کا ہے کرب و بلا کا حادثہ. ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے. حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال. حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری میں میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صندوق تھا اس کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھی ہوئی تھی. قبائی مصری زید تن فرمائی. اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما شریف سر پر باندھا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی. اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا. اپنے باپ حضرت علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حمایل کی. شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر کسی کی انتہا ہو گئی، بے کسی کی انتہا ہو گئی. چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسوں کے موتی ٹپکنے لگے. حضرت زینب نے آنسوں بہاتے ہوئے کہا پیارے بھیا. بیویوں نے درد و علم میں ڈوب کر کہا ہمارے سرکار. حضرت سکینہ روتے ہوئے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ صفاف ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے. آپ نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور مرضی مولا پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا تم سب کو میرا آخری سلام ہو، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے ایسا وار کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو
فنار کیا، گاجر و مولی کی طرح کاٹا۔ آخری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ مبارک کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے، یہ وقت ہے میرے نانا جان امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور منبر پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ شمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حال میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ امام حسین نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدے میں تشریف لے گئے۔ شمر مردود نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر انور جسم نور سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح تیر اور نیزوں اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ مبارکہ کے دن محرم شریف کی 10 تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام پاک شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو، صدقہ اس صدمہ جان لیوا، دل گھائل، قلب مجروح، جسم لرزہ بر اندام اور آنکھیں اشک بار ہیں، افسوس 100,000 افسوس۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جمع، جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ اور ہند کے راجا میرے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نادار در دست یزید، سردار نادار در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام پاک زندہ ہیں اور یزیدی ناپاک مر گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر۔ شریک غم نہیں کوئی، شریک جشن ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ حسین آج بھی زندہ ہے کربلا کی طرح۔ تو امام حسین رضی اللہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ شاعر یوں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا بلند آواز سے ہدیہ نچھاور کے جو بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں میں پر سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 ہے، رکو نمبر 3، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے
اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں۔ تو اللہ واضح ارشاد فرماتا ہے ہم آزمائیں گے بھوک سے، ڈر سے، مالوں اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے ضرور ہم آزمائیں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور یزید ناپاک کی حکومت۔ امام حسن کے بعد 6 مہینے تک امام حسن نے مولا علی شیر خدا کی ظاہری حیات کے بعد وصال فرمانے کے بعد 6 مہینے تک خلافت میں رہے، امیر المؤمنین بنے۔ 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ ان کی جگہ پر منتخب ہوئے۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ کا بیٹا ہی یزید ہے۔ یہ اتنے بڑے عاشق رسول امیر معاویہ، امام حسین کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ امیر معاویہ نے رجب 6 ہجری میں دمشق میں وصال فرمایا آپ کے پاس، امیر معاویہ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، چادر مبارک، قمیص شریف، موئے مبارک اور ترشائے ہوئے ناخن تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف و چادر مبارک قمیص انور میں دفن کر دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور ترشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائے اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ امیر معاویہ ہیں جو ہمارے نبی سے اتنی محبت، مرتے دم بھی وصیت کر گئے یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبرکات مجھ میں ڈال دیے جائے، میرے کفن میں رکھ دیے جائے، مرنے کے بعد ارحم الراحمین پر رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید پلید ان کا ہی بیٹا، ناپاک بیٹا یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے حکومت کے اطراف و جوانب خطوط بھیجی۔ تو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو بھی اپنے باپ کی وصال کی اطلاع ملی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے بیعت لو، حسین ابن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحے کی مہلت نہ دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید ان کی جگہ پر تخت نشین ہوا ہے، جو عیاش ہے، شبابی ہے، کبابی ہے، عیاش پرست ہے، شریعت کو توڑنے والا ہے، اپنی منمانی کرنے والا ہے۔ تو امام حسین نے اس کی بیعت کو نہیں مانا۔ بہت سارے لالچ دیے گئے امام حسین کو، اگر آپ بیعت کر لیں گے یہ خطہ دے دیا جائے گا، آپ اس پہ حکومت کیجیے، بہت سارا خزانہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین نے کہا شریعت کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا، شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں تھے، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ہوا تو کوفہ کی طرف سے خطوط آئے، ہر طرف سے خطوط آئے، خطوط 150 کے قریب تھے۔ خطوط میں لکھا ہوا تھا امام حسین آپ آ جائیے، ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، اگر آپ ہمارے ایمان کو نہیں بچائیں گے، آپ تشریف نہیں لائے، اگر ہم دین اسلام سے پھسل گئے تو کل قیامت کے دن بروز قیامت آپ کے نانا جان پوچھیں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم کیوں اسلام سے الگ ہو گئے؟ تو ہم یہ جواب دے دیں گے آپ کے نواسۂ رسول کو
علی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے نور نظر کو ہم نے بلایا، لیکن امام حسین نہیں آئے، ہم لوگ اسی لیے ایسا ہوئے۔ 150 خطوط کے بعد مدینہ منورہ